بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت و اخلاق کے بارے میں حدیث و قرآن کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور ہم بھی اپنی عادت و اخلاق انہی کے مطابق ڈھالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت کے لیے فضائل اور مکارم اخلاق کا بہترین نمونہ تھے، جس وجود پاک کو پوری اولاد آدم کے لیے قیامت تک اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، اس کے سوا اور ہو بھی کیا سکتی تھی۔ اس کا پہلا شاہد خود قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر تم اعلیٰ اخلاق پر پیدا ہوئے ہو۔ اے پیغمبر، خدا کی یہ بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے اس قدر نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ کج خلق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے ہٹ جاتے، یعنی ان کے دل تمہاری طرف اس طرح نہ کھنچتے جس طرح اب بے اختیار کھنچ رہے ہیں۔ مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ کا رسول آ گیا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ تمہارا رنج اور کلفت میں پڑنا اس پر بہت گراں گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کا بھوکا ہے، مومنوں کے لیے نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کا معاملہ درجہ اتمام تک پہنچاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ امام حسین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبیں، نرم خو اور مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ کبھی منہ سے نہ نکلا، عیب جو اور تنگ نظر نہ تھے، کوئی بات ناپسند ہوتی تو اس سے چشم پوشی فرماتے۔ اپنے نفس سے آپ نے 3 چیزیں بالکل دور کر دی تھیں۔ نمبر 1 بحث و مباحثہ، نمبر 2 ضرورت سے زیادہ بات کرنا، نمبر 3 جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 ہی باتوں سے پرہیز کرتے تھے۔ نمبر 1 کسی کو برا نہیں کہتے تھے، نمبر 2 کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، نمبر 3 کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے۔ وہی باتیں کرتے جن سے مفید نتیجہ نکلتا۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے آپ محض مسکرا دیتے۔ باہر کا کوئی آدمی یعنی اجنبی بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ تحمل فرماتے۔ اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی آپ کو دفعتاً دیکھ لیتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا محبت کرنے لگتا اور کہا کرتا کہ میں نے آپ جیسا کوئی بھی اس سے قبل یا بعد نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی کو سزا نہ دی اور نہ کبھی بدلہ لیا۔ برائی کے بدلے میں برائی سے کبھی کام نہ لیا، ہمیشہ درگزر کرتے اور معاف فرما دیتے۔ آپ نے نام لے کر کبھی کسی پر لعنت نہ کی، نہ کبھی آپ نے کسی خادم، لونڈی، غلام، عورت، جانور کو مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی درخواست رد نہ فرمائی، الا یہ کہ وہ ناجائز تھی۔ گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے، باتیں اس طرح ٹھہر ٹھہر کر کرتے کہ بآسانی یاد رکھ سکیں۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے۔ فرمایا، گھر والوں کی خدمت میں رہتے تھے، یعنی ان کے کام کیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ خانہ داری کے کاموں میں آپ ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آپ کپڑا سی لیا کرتے، بکریاں چرا لاتے اور ان کا دودھ دھو لیتے، بازار سے خود ہی سودا سلف خرید لاتے، سفر ہو یا حضر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کام میں برابر حصہ لیتے تھے۔ اگر سفر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں اکٹھی کرتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں مزدوروں کے صف میں شامل ہو کر مٹی کھودتے، ڈھوتے اور اس قدر بھاری بھاری پتھر اٹھاتے کہ جسم مبارک لچک جاتا۔ جوتی کا تسمہ ٹوٹنے پر درست فرما لیا کرتے تھے۔ صحابی کہتے کہ میں درست کرتا ہوں، فرماتے کہ یہ شخصیت پرستی مجھے پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے غریب مسلمانوں میں تلاش کرو۔
قیام تعظیمی سے نفرت و کراہت فرماتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانے کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ ایک رکابی سے کھانا کھایا۔ فرمایا کھاؤ، میرا خدا پر بھروسہ ہے اگر آپ کی زندگی سے یاد خدا کو منہا کرا دیا جائے تو جو کچھ بچتا ہے وہ خدمت خلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بے حد محبت کرتے، ان کو سلام کرتے، پیار کرتے، بوڑھوں کی عزت فرماتے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزوں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے، ناتواں، بے کسوں اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا انہیں دیتے، مہمانوں کے تواضع کرتے، مصائب میں حق معاون و مددگار رہتے، صادق القول ہیں۔ الحدیث دنیا جانتی ہے کہ جس دور میں سچائی، دیانت و امانت کی روشنی گل ہو چکی تھی، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ کی پاکیزگی اور طہارت سے الصادق اور الامین کے لقب حاصل کیے۔ حرم کعبہ کی تعمیر میں حجر اسود کو اصل مقام پر نصب کرنے سے متعلق رؤسا اور قبائل کے درمیان کشمکش کو دور فرمایا۔ یہ آپ کی سیرت کی ایسی گواہی ہے جس کی صداقت سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا تعریف و توصیف ہم بیان کر سکتے ہیں، اور ان کی تعریف تو ہم اتنی زیادہ بیان بھی نہیں کر سکتے، کچھ احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ قلم ٹوٹ جائیں گے، صفحات اتنے دنیا میں نہیں بچیں گے جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادت و اخلاق ہم تک حدیثوں کے ذریعے پہنچی ہیں۔ ضرورت تو بس اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور اپنے اخلاق کو درست کریں۔ آج کل معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ حسن اخلاق کی بہت کمی نظر آتی ہے۔ ہم ذرا سی بات پہ ایک دوسرے سے باتیں برا مان کے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں بند کر دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی کا اسوہ مبارک موجود ہے کہ آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے عادت و اخلاق کو درست فرمائے اور دوبارہ سے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو۔ آمین ثم آمین۔